الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شان انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین بالمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول بالوقت و مولا زمان۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رمضان کی بابرکت ساتھ جاری و ساری ہیں۔ یہ دن یہ ہمیں خاص طور پہ ایک ہستی کی یاد دلاتا ہے۔ ہم سب آنے والی نسلوں پہ لازم ہے کہ جن ہستیوں نے امت پہ احسان کیے تھے ان ہستیوں کو یاد رکھا جائے۔ تو جس ہستی کا تذکرہ میں آج آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، یقیناً آپ جانتے ہیں اس دن کے مناسب سے وہ ہستی ملکۃ العرب، نانی حسنین کریمین نورین نیرین شریفین صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ شہزادی ہیں۔ کون شہزادی؟ کسی نے کیا خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ میں اس اہل سنت کے بھائی کی ایک چھوٹی سی نظم پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں، مکے کی رانی بی بی ملیکہ، مکے کی رانی بی بی ملیکہ، کرم کی نشانی بی بی ملیکہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ رواں سلسلے ہیں کرم کے جو اب تک، وجہ روانی بی بی ملیکہ۔ پھر وہ کہتے ہیں زمانہ غم میں میرے مصطفیٰ پر عطائے ربانی بی بی ملیکہ، جنہیں آسماں سے سلام آ رہے ہیں وہ بی بی کی نانی بی بی ملیکہ۔ آگے کہتے ہیں انہی کی سیرت امر ہو گئی ہے نہیں جس کا ثانی بی بی ملیکہ، جنہیں سن کے روتے ہیں سرکار عالم، جنہیں سن کے روتے ہیں سرکار عالم، وہ غم کی کہانی بی بی ملیکہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا۔ کون شہزادی؟ تھوڑا سا میں اس شہزادی کا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ تاریخ عالم کا رخ بدلنے میں جن مستورات نے بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے، ان میں سیر فہرست یہ شہزادی ملکۃ العرب معظمہ کائنات صلوات اللہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ شہزادی معزز ترین دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ علم اور فضل، ایمان اور ایقان بہت بڑا نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ شرف زوجیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی یہ شہزادی تاریخ ساز ہستی تھی، اور پورے عرب میں آپ کی کوئی مثل نہیں تھا۔ گھر میں بیٹھ کر تجارت کرنا عرب کے بدو سماج میں یہ صرف آپ کا ہی کام تھا۔ دور جہلیت میں آپ کے مکارم اخلاق، صفات حمیدیہ، اعلی اقدار کی غیر بھی تعریف کیے بنا رہتے نہیں تھے۔ اور کیا کمال ہوگا جس شہزادی کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جائے اور سیدہ قریش کہا جاتا تھا۔ آپ کی فکر، آپ کی نظر، آپ کے عقل و شعور و تہذیب و تمدن، خیالات و تصور ابتدائی سے بالکل ہی طاہرہ تھے۔ زوجیت پیغمبر میں آنے کے بعد اسلامی تاریخ کا آپ کے گرد طواف نظر آتا ہے۔ حضور پر سب سے پہلے ایمان لانا اس شہزادی کونین کا کام ہے۔ سب سے پہلے نبوت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ وہ شہزادی کونین، اور 25 برس مسلسل وحی کو سننا وہ یہ شہزادی کونین ہے۔ رسول کی طیب و طاہر نسل کی امین بننا وہ اس شہزادی کا کام ہے۔ الکوثر کو گود میں لے کے پرورش چڑھانا وہ اس شہزادی کا کام ہے۔ اسلام پر خرچ کرنا وہ اس شہزادی کا کام ہے۔ اور صرف اس تاریخ ساز مستور پر ہی ہے انہوں نے اس وقت قبول کیا اس کو جس کو قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ یہ وہ شہزادی کون ہے؟ تو میں شہزادی کے حوالے سے 2-3 فخر کے جملے آپ کی خدمت بیان کرنا چاہوں گا۔ ہر دور میں عورت کی شرم و حیا، غیرت و خودداری، پیار و محبت کے جوہر کا تحفظ اسے شہزادی نے کیا۔ ہر دور کی بچیوں کو ناز ہے کس بات کر کہ ان کی گود میں وہ بچی پلی جو وقار نسواں کا عنوان بنی۔ پھر کس کو ناز ہے؟ قرآن کو ناز ہے جن کی وجہ سے قرآن کو مفسر قرآن ملے۔ اور پھر کعبہ کو ناز ہے جن کے تقدس کی محافظ ملی۔ سرکار ابو طالب کو ناز ہے
آپ نے پوری حیات طیبہ کو اللہ کی رضا کا آئینہ دار بنا دیا۔ اس دور میں اس با حیا اور باعفت شرم والی شہزادی کے پاس کئی رشتے آئے، مگر اس شہزادی کونین نے ہر رشتے کو ٹھکرا کر یہ ثابت کیا کہ طاہرہ کے لیے کوئی رشتہ بھی ہو تو کم از کم مطہر ہو۔ تو وہ سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر، اور اسی ضمن میں ہماری کتب اہل سنت میں بھی لکھا ہے، اہل تشیع میں بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ اپنے گھر اتر میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تشریف فرما ہے، باہر کوئی کاہن چل رہا ہے اور آوازیں دے رہے ہیں، آپ میں اندر بیٹھی ہوئی بچیوں میں شہزادیوں میں کوئی ایک شہزادی ایسی ہے کہ جن کا عقد اس سردار سے ہوگا جو پوری کائنات کا سردار ہوگا۔ تو اس وقت لڑکیاں جتنی بھی تھیں مسکرانے لگی اور مذاق اڑانے لگی۔ شہزادی کونین نے اس بات کو بہت سنجیدہ لیا، اور جب سنجیدہ لیا تو خود روایت فرماتی ہیں کہ ہم رات کو آرام فرمانے کے لیے جو ہی لیٹے، ہم نے دیکھا ہمارے گھر عطر میں ایک چاند اترا ہے جس نے پوری سرزمین عرب کو منور کر دیا ہے۔ یہ وہ شہزادی کونین۔ صحیح بخاری بڑی مشہور کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1399، اور صحیح مسلم بھی، یہ انہوں نے لکھا ہے دین اسلام کی ترویج کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ شاید آپ کے مطالعے میں ہوگی یہ کتاب، تفسیر العیاشی، مشہور کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279 میں یہ عیاشی محمد بن مسعود لکھتے ہیں کہ جبرائیل آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آ کے عرض کیا، خداوند اور میری طرف سے اپنی زوجہ کو سلام دینا۔ اور دوسری روایت اس سے ملتی جلتی جو کتب میں ملی ہے وہ بڑی مشہور روایت ہے، وہ ہمارے برادران نے بھی اپنی کتب میں کوٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو سرکار نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل تیری کوئی حاجت، تیرا کوئی کام تو مجھے بتا۔ تو جبرائیل نے وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا تھا، آقا ہماری ایک ہی حاجت ہے کہ آپ خداوند عالم جل جلالہ کی اور ہماری طرف سے اپنی زوجہ کو سلام پیش کیجئے گا۔ اب آپ اس بات سے خود اندازہ لگائیں جن کو خدا کے سلام آئے وہ زوجہ، وہ مستور، وہ شہزادی کون ہوں گی؟ دیکھیں سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اللہ کو بہت زیادہ پیار، یقیناً آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کے لیے کائنات بنا ڈالی۔ لیکن کیا بات ہے سرکار سے منسوب اس شہزادی کونین کی، یہ سرکار کی پہلی زوجہ ہیں جن کا عرصہ رفاقت 22 سال گزرا ہو، تو وہ کوئی تھوڑا ٹائم پیریڈ نہیں ہے، کافی ٹائم پیریڈ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو اسی ضمن میں بہت خوب ترین باتیں لکھی گئی ہیں کتب میں، تو میں آپ کی خدمت میں حوالوں کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا۔ شہزادی کا مقام و مرتبہ آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اجمالی سا پیش کر رہا ہوں، ویسے حقیقت تک مجھ جیسا بندہ نہیں پہنچ سکتا، ہم جیسے بندے نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ذوات مقدسہ کیا ہیں ہماری عقلیں احاطہ ہی نہیں کر سکتی، ہم نہیں جان سکتے، لیکن جو اجمالی سی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے بہار الانوار، طبع بیروت ہے، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 78۔ سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا خداوند عالم ہر روز کئی مرتبہ آپ کی وجہ سے شہزادی کو فرما رہے ہیں، اپنی زوجہ کو فرما رہے ہیں، خداوند عالم ہر روز کئی مرتبہ آپ کی وجہ سے ملائکہ پر فخر اور مباحت کرتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پروردگار عالم ملائکہ پہ کیوں نہ کرے، یا فخر کرے گا اپنے محمد پہ فخر کرے گا، یا فخر کرے گا محمد کے گھرانے پہ فخر کرے گا، تو یقیناً ایسے ہی ہے۔ المناقب صفحہ نمبر 350 اور کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370، سرکار فرمایا کرتے تھے ملکۃ العرب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی طرح کون ہو سکتا ہے، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، اور سرکار پھر فرماتے اور دین خدا پر انہوں نے اس وقت میری مدد کی، اور بلکہ اپنے پورے اموال کے ساتھ میری مدد کی۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں، بلکہ یہاں تک ایک دن فرمایا کہ آج میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے جد اور جدہ کے لحاظ سے سب سے افضل ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں، تو سب نے سن کر جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور فرمائیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں تم پر حسن اور حسین کی پیروی لازم ہے، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، پیروی لازم ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے نانا رسول خدا
اور نانی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. یہ کتاب کا نام ہے بشارت المصطفیٰ، صفحہ نمبر 1115. یہ سرکار نے ارشاد فرمایا. پھر اس شہزادی کے ضمن میں سرکار فرمانے لے آئے، لوگوں یہ حسین ہے جو جدہ اور جد کے لحاظ سے، یعنی میرے اور میری زوجہ، یعنی اپنے نانا اور نانی کے لحاظ سے سب سے افضل ہے. نانا رسول، اولاد آدم کا سردار، نانی ملکۃ العرب جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی ہے. پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام، میں تھوڑا آئمہ کا بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں تاکہ آپ کے نالج میں اور اضافہ ہو جائے کہ معصومین نے اپنی پاک نانی کے حوالے سے کیا فرمایا. امام حسن مجتبی سبز قباس علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، میں لوگوں میں، سرکار فرماتے ہیں میں لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی نانی سے مشابہ ہوں. اور سب کو پتہ ہے امام حسن کا حسن کتنا تھا، کیا حسین تھے سرکار. تو سرکار فرماتے سب سے زیادہ میں مشابہ ہوں. پھر مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میدان کربلا میں لشکر دشمن کے سامنے اپنے نسب کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری جدہ ہیں ملکۃ العرب، یعنی یہ فخر کی بات ہے. تو حسین مولا کربلا کے میدان میں دشمنوں کے سامنے سرکار فرما رہے میری جدہ ملکۃ العرب ہیں، سرکار فرما رہے. اور کیوں، کس طرح فرمایا وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. سرکار فرماتے بے شک میں تمہارے پیغمبر کا بیٹا ہوں اور میری جدہ جن پہ ہمیں فخر ہے وہ تمہارے پیغمبر کی زوجہ ہیں. مرحوم شیخ کلینی زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام میں فرماتے ہیں، اس ضمن میں بڑا خوبصورت زیارت کا جملہ، السلام علیکم یا ابن ملکۃ العرب و سیدۃ نساء العالمین، آپ پر سلام ہو اے ملکۃ العرب کے بیٹے اور سیدۃ نساء العالمین کے بیٹے. شہزادہ علی اکبر کو سلام کرتے ہوئے پھر امام سجاد علیہ السلام فخر و مباحت کا اظہار فرماتے ہوئے فرماتے ہیں میں علی مرتضیٰ اور سیدہ کائنات اور ملکۃ العرب کا فرزند ہوں. سید سجاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ یہاں دیکھیے گا بڑی کمال بات ہے، سرکار نے درود باقاعدہ پڑھا. سید سجاد علیہ السلام نے باقاعدہ درود پڑھا، صلوات بھیجتے ہوئے فرمایا اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وعلی علی المرتضیٰ وعلی سیدۃ النساء العالمین وعلی ملکۃ العرب صلوات اللہ سلام اللہ علیہا وحسن مجتبی و حسین شہید کربلا. یہ سرکار نے درود پڑھا باقاعدہ. آخر میں فرماتے صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین. امام مولا چھٹے آقا پاک فرماتے ہیں یقیناً وہ قریش کی عورتوں کی سردار تھی، شہزادی کونین. سید ابن طاؤس نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک دعا کو نقل کیا تو اس میں بھی یہی درود ہے. سرکار نے اپنی پاک جدہ پر درود فرمایا، درود پڑھا. تو وہی درود جس نے یقیناً مولا سید سجاد علیہ السلام نے پڑھا تھا وہی پڑھا. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مالکی بڑی ایک اہم بات ہے، مالکی مسلک کہ ایک مشہور و معروف عالم دین ہے محمد بن علی مالکی، مناقب ملکۃ العرب، بڑی خوبصورت کتاب ہے ان کی. تو مناقب ملکۃ العرب صفحہ نمبر 5 میں یہ بڑی پیاری بات کر گئے. خداوند عالم نے انہیں زمانے جاہلیت کی تمام نجاستوں سے حفظ کیا تھا، یعنی محفوظ رکھا تھا، اور خیر و نیکی کے ساتھ اس پاک بی بی کو ہر طرف احاطہ کیا ہوا تھا. اپنے خاص نورانی لطف سے ان کو ہر اذیت، سختی اور غم سے محفوظ کیا ہوا تھا. اسی وجہ سے دور جاہلیت میں ان کو سیدہ طاہرہ کا لقب دیا گیا. یہ لکھ گئے ہیں. تو کیا فضیلت ہے، خوبصورت، دیکھیے گا. اچھا پھر اسی ضمن میں اگر تصدیق کرنی ہو تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت وارث میں ہم پڑھتے ہیں اے میرے مولا آپ جاہلیت کی نجاستوں سے نجس و ناپاک نہیں ہوئے. یعنی اس کا مطلب یہاں ذرا غور کیجئے گا، ایک تو نجاست وہ ہوتی جو ظاہری ہوتی ہے، ایک نجاست جاہلیت کی نجاست، یہ بھی ایک نجاست ہے. اس پہ میں انشاءاللہ کسی دن آپ کی خدمت میں گزارشات کروں گا. پھر ابن حشام سیرت النبوہ میں لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77 میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ پہلے مستور ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آئیں، اور وہ جو کچھ خدا کی طرف سے لے کر آئے تھے انہوں نے تصدیق کی، یعنی شہزادی نے تصدیق کی. اب تو میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، میں کہتا ہوں اس کو میں بار بار پڑھتا رہا اور بار بار میرا دل کر رہا تھا کہ اس جملے کو میں بار بار پڑھوں. لو جی سنیے گا، جملہ بڑا کمال ہے. فرمایا کہ ملکۃ عرب صلوات اللہ السلام علیہا قیامت والے دن اس مقدس گھر کے ساتھ مل کر دوستداران آل محمد کی شفاعت فرمائیں گی، چاہنے والوں کی شفاعت فرمائیں گی. یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے. شہزادی شفاعت فرمائیں گی جن کے سرتاج ہی شفیع مذنبین ہیں،
ان کی زوجہ کیوں نہ شفاعت فرمائے. آگے فرمایا کہ شہزادی دنیا اور آخرت میں رسول خدا کی زوجہ. ذرا غور فرمائیے گا, پوری روئے زمین پر دیکھا گیا ہے زوجہ کا تعلق صرف دنیاوی حوالے تک ہوتے ہیں. دنیا ہے تو زوجیت ہے, دنیا ختم تو زوجیت ختم. مگر یہاں فرمایا کہ یہ وہ شہزادی ہیں جن کا سلسلہ زوجیت آخرت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا. پھر فرمایا یہ وہ شہزادی ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال رسول کی اور اللہ کی خوشنودی میں خرچ کیا, ان کی راہ میں خرچ کیا. رسول نے چاہا کہ میرے بعد والے امام یعنی مولا علی علیہ السلام کی بھی ہماری زوجہ یعنی ملکۃ العرب صلوات اللہ السلام علیہ بیعت کرے اور ان کی ولایت کا اقرار کرے. تو فوراً اس پر شہزادی نے مولا علی کی بیعت کی. پھر فرمایا اے ملکۃ العرب, یہ علی ہیں تمہارے مولا اور میرے بعد ہر مومن کے مولا ہیں. دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں اسرار کی چھپی ہیں. دل کر رہے کہ ان پہ بات کی جائے, لیکن میں چونکہ رمضان ہے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا. امید ہے اشاروں سے آپ بہت کچھ سمجھ بھی رہے ہوں گے اور ان پہ غور بھی فرمائیے گا, بلکہ کوشش کیا کریں ایسی باتوں کو دل میں بٹھا کے ان پہ سوچا کریں, ان پہ آرگو کیا کریں, ان کی گہرائی تک جانے کی کوشش کیا کریں کہ اتنے بڑے بڑے جملے جو ذوات مقدسہ کے حوالے سے ہیں تو یقیناً وہ ذات مقدس کوئی ہوگی بھی اتنے پایا والی. علی کی ولایت کتنی لازم ہے کہ جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک زوجہ کو حکم فرمایا اور فرمایا اے ملکۃ العرب, یہ علی تمہارے مولا اور میرے بعد مومنین کے مولا ہے. سید ابن طاؤس نے نقل کیا کہ خدا بند عالم نے حضرت عیسیٰ کے لیے آخر زمان کے پیغمبر کی خصوصیات اور صفات کو شمار کیا. رسول خدا کی نسل ایک مبارک اور صدیقہ مستور سے ہے. اس پیغمبر کی زوجہ سے ایک شہزادی ہے جس کے 2 شہزادے ہیں جو سید و سردار ہیں اور دونوں شہید ہیں. اب ایک زیارت نامہ ہے. سلام ہو آپ پر اے پاک اور نیک ازواج پر, امہات المومنین پر, خاص طور پہ سچی پاک و پاکیزہ راضی رہنے والی ملکۃ العرب پر جو کہ ام المومنین ہیں. یہ فرمان جو تھے کچھ میں نے آپ کی خدمت میں گزارشات کی. اب میرا دل ہے میں چند ایک آپ کی خدمت میں شہزادی کے احسانات کا بھی تذکرہ کرتا جاؤں. دیکھیں ہر ایک کا عقیدہ اپنی اپنی جگہ, جو جس عقیدے کا مالک ہے, میری اپنی طبیعت ہے, میرا اپنا مزاج ہے, نہ میں نے کبھی کسی کا عقیدے کو چھیڑا نہ کبھی میں نے اپنا چھوڑا. میں جہاں کھڑا ہوں میں پروردگار سے اس کو مزید مضبوط بنانے کی توفیق مانگتا رہتا ہوں, اور جہاں آپ کھڑے ہیں آپ کے لیے بھی توفیق مانگتا ہوں کہ آپ کے عقائد مزید مضبوط ہوں. آپ کا میری ان باتوں سے ضروری نہیں کہ جو چیز آپ کو ذہن قبول نہ کر رہا ہو کہ آپ ضرور متفق ہوں. میں تو حوالوں کے ساتھ کتابوں کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو اس شہزادی کے احسانات میں کچھ چند ایک احسانات عرض کر کے میں شہزادی کی مظلومی کے 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. دعوت ذوالعشیرہ 3 روزہ اجلاس کے انتظامات اور دسترخوان کو مال ملکۃ العرب سے سجایا گیا تھا. پھر ہجرت حبشہ میں جس میں پہلے قافلے میں 11 مرد اور 4 عورتیں, اور پھر جب دوسرا قافلہ ہجرت حبشہ کا 50 مرد اور 70 عورتیں, یہ جتنی بھی تھی ان کی آمد و رفت, ان کے قیام, ان کے توام, حبشہ کے سارے مصارف کا جتنا بھی خرچہ تھا وہ سارا شہزادی کونین کے مال سے ادا کیا گیا. پھر سابقون الاولون, مکہ کا غربت کی بدترین چکی میں پسا ہوا نادر اور مفلس اور غلاموں اور کنیزوں پر مشتمل طبقہ جن پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا, مکہ کا چپا چپا ان کا دشمن تھا, ان کے جملہ اخراجات حضور کی جانب سے مال ملکہ سے ادا کیے گئے تھے. احسانات مکہ کے اندر قحط میں علیہ السلام کے علاوہ پورے مکہ اور اطراف مکہ میں لوگوں کی مدد اور خوراک کی کمی کی فراہمی شہزادی کونین کے مال سے ہوئی تھی. عرب کی معتمد شہزادی اور پھر شیب ابی طالب جہاں ہاشمی چمنستان کی کلیاں کرب اور اذیت اور تکلیف کے مراحل سے گزری, ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. روح کو بھی ہلا کے رکھ دیتے ہیں ان کا تصور. نظر بندی کا دور 3 برس ہے. اس دور کے احوال سن کر عرفا فرماتے ہیں یقیناً پتھر بھی پگھلنے لگتے ہیں, اتنا سخت دور. کوشش تھی کہ ایک انسان تک غذا کا دانہ بھی نہ پہنچ پائے, اور ناز و نیم و سرداران آسائش سے بھرپور زندگی چھوڑ کر ایک تنگ گھاٹی میں شدت حالات بھی سامنے رکھ کر مگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ شہزادی نور, سنیے گا, نہ مقدر کو روئیں, نہ قسمت کا گلہ کیا, نہ آزادی کا شکوہ کیا, نہ فریاد کی, نہ وویلا کیا. سوچ و فکر میں
रसूल अल्लाह के सिवा और कोई था ही नहीं। जुमला मैं फिर दोहराता हूँ, ये मेरी माँ बहनों बेटियों के लिए बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा दर्स है। क्या इतने सख्त हालात शब अबी तालिब के, उनमें भी ये शहजादी कौनैन इतनी मुश्किल हालात में रह के ना मुकद्दर का गिला किया, ना किस्मत का को रोई, ना आजादी का शिकवा किया, ना फरियाद की, ना ववेला किया। सोच और फिक्र में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कदरी थी। बेसत का 10वां साल है, यही रमज़ान के दिन है। मोहम्मद के दोनों मजबूत सहारे, एक सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम दार फानी को चले गए और दूसरी यही शहजादी। कुछ अरसे का फर्क है, एक अरसे में सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की दुनिया से रवानगी है और कुछ अरसे बाद इस मुअज़्ज़िम कायनात शहजादी कौनैन की दुनिया से रवानगी है। यही शब अबी तालिब है, ये इस्लाम की तारीख का रुख मोड़ने वाली यही शहजादी कौनैन उम्मुल मोमिनीन सख्तियों के बाइस मनसब शहादत पर फैज हुई। मोहम्मद को हर किस्म का सहारा देने वाली आज की एक बसीदा चारपाई पे लेटी हैं, बसीदा चादर जिसमें अत्तर पे मौजूद है और पूछ रही हैं सरकार की खिदमत अक़दस में, अर्ज कर रही हैं सरकार सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा आखिरी वक्त है, अगर हमसे कोई गलती हुई हम माफ़ी चाहते हैं। शहजादी कौनैन ने फिर रोते हुए सरकार की खिदमत में कर्जी की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी एक बेटी है, सिर्फ अगर हो सके तो ये रोए ना, बस मवालिया ने हैदर करार, आप सब, हम सब मासूमीन इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदियों से रोते आ रहे हैं और जहाँ जहाँ हम रोते हैं मोहम्मद की बेटी वहाँ वहाँ रोती है। किसके इंतज़ार में रोती है? यकीनन उसी के इंतज़ार में रोती है जिस ज़ात ने तशरीफ़ लाना है। तो मैं ये प्रोग्राम मुकम्मल करने से पहले आपके खिदमत में, ख़ुसूसन मस्तूरात की खिदमत में एक गुजारिश करना चाहूँगा। सरकार सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन सरकार इतनी बड़ी हस्ती हैं हमारी अक्लें अहाता नहीं कर सकती। ये शहजादी कौनैन का पूरा माल सरकार के साथ खर्च होना दलील है इस बात की कि मोहम्मद को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शहजादी कौनैन ने अपना सारा माल मोहम्मद की नालैन पे डालकर ये साबित किया एक ज़ौजा को कैसा होना चाहिए। दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी कोई चीज़ प्यारी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक सबक और दर्स है कि अगर ज़रूरत पड़ जाए हुज्जत खुदा को तो औरत भी पीछे नहीं रहती। ये शहजादी कौनैन ने दर्स दिया और शहजादी कौनैन ने नुसरत हुज्जत खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाई। किस अंदाज से? अब माल था उसके जरिए, सरकार का साथ नहीं छोड़ा, 22 साल साथ रही और फिर किसी मौके पे किसी चीज की जरूरत पड़ी शहजादी कौनैन साथ थी। हत्ता कि अब सरकार अगर शब अबी तालिब में थे, ये नहीं फरमाया कि मैं तो बड़ी अमीर घर की शहजादी हूं, तो मैं यहाँ शब अबी तालिब में क्या रह के करूंगी? नहीं, अपने सरताज, अपने हाकिम के साथ, हुज्जत खुदा के साथ खड़ी रही और उनका खड़ा रहना ये दलील है इस बात की कि हमेशा रैयत को, चाहने वालों को अपने ज़माने की हुज्जत के साथ हर हाल में खड़ा होना पड़ता है। ज़रूरी नहीं आसाइशों में, ज़रूरी नहीं गमी में, हर हाल में खड़ा होना पड़ता है। यही निशानी है कामयाब लोगों की, कामयाब हस्तियों की। परवरदिगार आलम आप बेटियां, आप सबको इस काबिल बनाए कि ये शहजादी के अफकार आपके सामने आए और फिर इनको सामने रख के आप कोशिश करें अपनी ज़िंदगी की राहें बेहतर से बेहतर बनाने की, और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। परवरदिगार आलम दुआ है कि शहजादी कौनैन मलिकतुल अरब का बेटा जल्दी आए, जो इस वक्त पर्दा ग़ैमत पे बैठ कर यकीनन अपनी पाक नानी को बैठा रो रहा है, यकीनन अपनी नानी की गुर्बत पे बैठा रो रहा है। अल्लाह करे वो जल्दी आए और तशरीफ़ लाकर आके कायनात को बताए हमारे मोहम्मद का मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था, हमारे दादा अली का मकाम क्या था, अल्लाह के दीन की हकीकत क्या थी और मखलूक ज़मीन पर भेजी क्यों गई, मकसद तख्लीक क्या था। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। परवरदिगार आप सबके हामी व नासिर हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।